بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ صدر ٹرمپ کی انتخابات کو کالعدم قرار دینے کی آخری کوشش بھی ناکام ہو گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے صدارتی انتخابات سے متعلق صدر ٹرمپ کی اپیل مسترد کر دی ہے۔ امریکی عدالت نے بھی ٹرمپ کے موقف کو مسترد کر دیا ہے۔ ٹرمپ نے انتخابات کو دھاندلی شدہ قرار دیتے ہوئے سپریم کورٹ میں اپیل کی گئی تھی، لیکن وہ مسترد کر دی گئی ہے۔ عدالتی فیصلے پر صدر ٹرمپ نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ سپریم کورٹ نے ہمیں مایوس کیا ہے، کوئی ہمت نہیں اور کوئی حکمت نہیں۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے صدارتی انتخابات کو ایک مرتبہ پھر دھاندلی زدہ قرار دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے، جس کے خلاف ہم لڑائی جاری رکھیں گے۔ امریکی صدر نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں ناکام کر دیا۔ بھارتی کسانوں کا کہنا ہے کہ بھارت پاکستان اور چائنا کے نام پر تقریب کاری کروا سکتا ہے۔ بھارتی پنجاب کے احتجاجی کسانوں کا کہنا ہے کہ بھارتی حکومت کسان احتجاج کے پیچھے چائنا اور پاکستان کے ملوث ہونے کا الزام لگا رہی ہے۔ انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ کسانوں کے خلاف کہیں بھارتی ایجنسیوں سے کارروائی نہ کروا دی جائے۔ بھارتی یونین منسٹر راسف دانوے نے احتجاج کا الزام چائنا اور پاکستان پر عائد کر دیا ہے۔ بھارتی کسان 17ویں روز بھی مودی کے زرعی قوانین کے خلاف سراپے احتجاج ہیں۔ کسان پیر کو دہلی چلو مارچ کا آغاز کریں گے۔ دہلی جے پور ہائی وے بلاک کرنے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں، جبکہ احتجاج روکنے کے لیے دہلی ہریانہ سرحدی علاقے پر 60 ضلعی مجسٹریٹ اور تقریباً 25,000 پولیس اہلکار تعینات کر دیے گئے ہیں۔ اتر پردیش میں سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ بھارتی حکام نے ایک بار پھر کسانوں کو مذاکرات کی پیشکش کر دی ہے۔ دوسری جانب کانگریس رہنما راہل گاندھی نے سوشل میڈیا پر مظاہروں کے دوران 11 کسانوں کے دم توڑنے کی خبر شیئر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ زرعی قوانین کو ختم کرنے کے لیے مزید کتنی قربانیاں دینا ہوگی۔ افغان حکومت کا کہنا ہے کہ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات کا اگلا دور ملک کے اندر ہونا چاہیے۔ افغان حکومت ملک کے اندر طالبان کی تجویز کردہ کسی بھی جگہ پر مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ ملک کے اندر مذاکرات ہونے سے افغانستان کے لوگوں کا امن عمل پر اعتماد بڑھے گا۔ پنجاب کی معاون خصوصی فردوس عاشق اعوان کا کہنا ہے کہ پی ڈی ایم کا ٹولہ جلسے کی آڑ میں لوگوں کو کورونا کی دلدل میں دھکیلنے پہ بضد ہے۔ آج کا دن لوگوں کے محافظوں اور لوگ دشمن میں فرق جاننے کا دن ہے۔ ایک جانب حکومت جو دن رات شہریوں کو جان لیوا کورونا سے بچانے کے لیے مصروف عمل ہے، تو دوسری جانب پی ڈی ایم کا ڈنڈا بردار ٹولہ جو جان بوجھ کر جلسے کی آڑ میں معصوم لوگوں کو کورونا کی دلدل میں دھکیلنے پر بضد ہے۔ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان نے کہا کہ حکومت کی جانب سے جلسے کے لیے کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کی گئی، جس سے جھوٹوں کی راج کماری کا ایک اور جھوٹ بے نقاب ہو گیا ہے۔ البتہ قانون کی خلاف ورزی پر ایکشن لیا جائے گا۔ بے روزگاروں کا ٹولہ اس طرح ایکسپوز ہوگا کہ 11 جماعتوں پر مشتمل پی ڈی ایم کے سیاسی جنازے کو کوئی کندھا دینے کو تیار نہیں ہوگا۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ پی ڈی ایم حکومت کو این آر او نہیں دے گی۔ مریم نواز نے کہا کہ پی ڈی ایم کی کال پر لوگ نہیں بلکہ لوگوں کی کال پر پی ڈی ایم نکلی ہے۔ پی ڈی ایم حکومت کو این آر او نہیں دے گی۔ لوگ ملک کی خاطر باہر نکلیں اور حکومت کو آخری دھکا دیں۔ لاہور جاگ رہا ہے تاکہ کوئی جلسہ گاہ پر شب خون نہ مارے۔ تمام رکاوٹوں کے باوجود اور بھرپور جلسہ ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان چند گھنٹوں بعد اعلانات کریں گے۔ عوامی سمندر میں ہچکولے کھاتی کشتی کوئی نہیں بچا سکتا۔ حکومت جانے والی ہے، پاکستان کی خوشحالی کا دور آنے والا ہے، آنے والا دور مسلم لیگ نون کا ہے۔ پی ٹی آئی کے رکن فیاض الحسن چوہان نے اپوزیشن کو چیلنج کیا ہے کہ اگر اپوزیشن 50,000 کرسیاں بھر دے تو میں اسی وقت سیاست کو خیر بات کہہ دوں گا۔
پی ڈی ایم کا جلسہ لوگوں کی زندگیوں کو داؤ پر لگانے کے مترادف ہے۔ پارک میں 50,000 کرسیاں لگائے جانے کی گنجائش موجود ہے، لیکن پی ڈی ایم نے پارک کے 5ویں حصے کو جلسہ گاہ کی شکل نہیں دی۔ 10 فٹ پر کرسیاں لگائی گئی ہیں جو کسی طرح 7,000 سے زائد نہیں ہو سکتی۔ پی ڈی ایم پورے ملک سے کارکنان کو آنے کی دعوے دار ہے۔ انہوں نے کہا کہ 11 پارٹیوں کو 7,000 کرسیاں لگانے پر شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ فیاض الحسن چوہان کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم 7,000 کرسیوں سے کون سا انقلاب، تبدیلی اور حکومت بنانے چلی ہے۔ کرسیوں کی تعداد نے جلسے سے پہلے ہی پی ڈی ایم کی ناکامی پر مہر لگا دی ہے۔ چیلنج کرتا ہوں کہ اپوزیشن 50,000 کرسیاں بھر دے تو میں اسی وقت سیاست کو خیر بات کہہ دوں گا۔ بصورت دیگر مکس اچار پارٹی ڈرامہ بند کرے اور اپنے اپنے ابا جی کی کرپشن کا حساب دیں۔ مینار پاکستان پر صرف عمران خان کے جلسوں نے بتایا تھا کہ لوگوں کا سمندر کیا ہوتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ مینار پاکستان گراؤنڈ کا جلسہ تمام ریکارڈ توڑ دے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ کارکنوں نے تمام حکومتی ہتھ کنڈے ناکام بنا دیے ہیں۔ آج مینار پاکستان گراؤنڈ میں ہونے والا جلسہ تمام ریکارڈ توڑ دے گا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ناجائز حکومت سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ ہم امپائر کی انگلی پر نہیں بلکہ اللہ اور لوگوں کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں۔ بھارت میں کسانوں کا مودی سرکار کے متعارف کردہ متنازع زرعی قوانین کے خلاف احتجاج میں مزید شدت پیدا ہو گئی ہے۔ احتجاج فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ وفاقی حکومت اور کسانوں کے نمائندگان کے مابین مذاکرات کا ایک اور دور ناکام ہونے کے بعد کسانوں نے احتجاج میں شدت لانے کا اعلان کر دیا ہے۔ کسان رہنماؤں نے 14 دسمبر سے بھوک ہڑتال کرنے کا اعلان کر دیا ہے، جبکہ بھارت بھر کے ہزاروں کسانوں نے اتوار سے دہلی چلو تحریک شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ مختلف ریاستوں سے احتجاج میں شامل ہونے والے قافلوں اور مظاہروں کی بڑھتی ہوئی شدت سے خوفزدہ انتظامیہ نے دارالحکومت کے داخلی راستوں پر پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی ہے، جبکہ دہلی میں پہلے سے موجود دھرنے پر بیٹھے کسانوں کے خلاف آپریشن کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے۔ کسانوں نے ریاست اتر پردیش کی ہائی ویز کے ٹول پلازوں کا کنٹرول سنبھال لیا ہے اور گاڑیوں سے ٹیکس کی وصولی روک دی ہے۔ دہلی سے جے پور اور آگرہ جانے والی ہائی وے کو بھی ٹریکٹر کھڑے کر کے بند کر دیا گیا ہے۔ کسان یونین اور ان کے ہزاروں نمائندے مودی سرکار کی جانب سے راتوں رات منظور کیے گئے زرعی ترمیمی بلوں کی منظوری کے خلاف گزشتہ 3 ہفتوں سے دہلی کے اندر اور نواح میں دھرنا دیے بیٹھے ہیں۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ مودی سرکار اپنے سرمایہ کار دوستوں اور پشت پناہوں کو نوازنے کے لیے ایسے زرعی قوانین لائی ہے جن سے چھوٹے کسان کا مستقبل تاریک ہو جائے گا۔ دوستو، دنیا کے دیگر ممالک میں بھی ان کسانوں سے اظہار یکجہتی کیا گیا ہے اور کیا جا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ کی انتخابی ناکامی ووٹوں کی چوری اور دھاندلی کا نتیجہ قرار دینے والے ان کے حامیوں نے امریکی سپریم کورٹ کے سامنے احتجاج کیا ہے۔ ریلیوں میں مظاہرین نے احتجاجی نعرے لگائے اور چرچ گروپس نے دعائیہ تقاریب کا اہتمام کیا۔ اب تک مرکزی اور ریاستی 50 عدالتوں کی جانب سے کوئی ایسا فیصلہ نہیں آیا کہ جس سے جو بائیڈن کی انتخابی کامیابی کسی طرح بھی متاثر یا مشتبہ ہوتی ہو۔ مائک فلین نے کہا ہے کہ گزشتہ روز فیصلہ جو بھی تھا، لیکن سب کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ فلین کا کہنا تھا کہ ہر شہری اپنی اپنی سطح پر ان انتخابی رزلٹ کے خلاف قانونی آواز اٹھائے۔ دوستو، یاد رہے کہ فلین پر روسی سفیر سے ملاقات کے متعلق 2 مرتبہ جھوٹ بولنا ثابت ہو چکا ہے، اور اس سال 24 نومبر کو صدر ٹرمپ نے انہیں صدارتی معافی بھی دی تھی۔ صدر ٹرمپ کے ایک حامی کا کہنا ہے کہ جو بائیڈن نے سپریم کورٹ، خفیہ ادارے، محکمہ انصاف اور CIA کے گٹھ جوڑ سے یہ انتخاب جیتا ہے۔ عالمی ترقی کے باوجود دنیا بھر میں غریب اور امیر ممالک کے درمیان ڈیجیٹل تقسیم بڑھتی جا رہی ہے اور اب تک 1 ارب سے زائد افراد انٹرنیٹ سے محروم ہیں۔
اس طرح وہ نہ صرف جدید معلومات بلکہ کاروباری مواقع سے بھی محروم ہیں۔ ملازمت ہو، تعلیم، تجارت ہو یا روزمرہ معلومات، انٹرنیٹ اب ہر ایک کی ضرورت بن چکا ہے۔ ایشیا براڈ بینڈ میں سب سے تیزی سے ترقی کرنے والا خطہ ہے۔ یہاں کا سکور سب سے زیادہ ہے اور انٹرنیٹ کی قیمت سب سے کم، یعنی اوسطاً ماہانہ آمدنی کا 1.5% انٹرنیٹ کا خرچ ہے، جس کے تحت 1 گیگا بائٹس کا ڈیٹا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف سروے سے پتہ چلا ہے کہ 1 ارب افراد اب تک انٹرنیٹ سے محروم ہیں۔ تاہم اس صورتحال کو ختم کرنے کے لیے غریب ممالک میں $428 ارب کے انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے، ورنہ دنیا کے 1 ارب افراد انٹرنیٹ سے محروم رہ سکتے ہیں۔ ترک صدر کے دورہ آذربائیجان کے دوران پڑھی جانے والی نظم پر تنقید کی گئی ہے۔ ایران کے ترک صدر رجب طیب اردوان کے خلاف جارحانہ زبان استعمال کرنے پر ترکی نے غصے کا اظہار کیا ہے۔ ایران نے ترک صدر اردوان کے دورہ آذربائیجان کے دوران پڑھی جانے والی ایک نظم پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ایران میں علیحدگی پسند عناصر کو اکسا سکتی ہے۔ یاد رہے دوستو کہ قراباغ کے معاملے پر آذربائیجان کی آرمینیا پر فتح کے بعد ترک صدر رجب طیب اردوان نے جمعرات کو اتحادی ملک آذربائیجان کا دورہ کیا تھا۔ اس موقع پر ترک صدر نے ایک نظم پڑھی تھی جس کے بارے میں ایران کا کہنا ہے کہ یہ آذربائیجان اور آرمینیا کے ساتھ سرحد پر قائم صوبوں میں رہنے والی آذری کمیونٹی میں علیحدگی پسندانہ جذبات کو ہوا دے سکتی ہے۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے ساتھ سرحد پر ایران کے شمال مغربی علاقوں میں آذری کمیونٹی بڑی تعداد میں رہائش پذیر ہے۔ نظم کے اشعار میں اراس دریا کے دونوں اطراف رہنے والی آذری کمیونٹی کے درمیان فاصلے کا شکوہ کیا گیا ہے۔ ایرانی حکام نے ترک صدر رجب طیب اردوان کے تاثرات کو مداخلت پسندانہ قرار دیتے ہوئے ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ دوسری جانب ترکی نے ایران کے دعووں کو بے بنیاد قرار دیا ہے۔ ترکی کا کہنا ہے کہ نظم کے مطلب کو جان بوجھ کر سیاق و سباق سے ہٹ کر لیا گیا ہے۔ گزشتہ 10 سالوں میں ایران اور ترکی کے درمیان دوست و معاشی تعاون میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، تاہم دونوں ممالک کے درمیان مشرق وسطیٰ اور وسطی ایشیا کے کئی علاقوں سے متعلق پالیسی میں اختلافات پائے جاتے ہیں۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔